اگر ہارر سٹوریز انٹرسٹنگ لگتی ہیں تو آپ صحیح چینل پر پہنچے ہیں. بغیر کسی ڈیلے کے ابھی سبسکرائب کیجئے. سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کلپس کو اور سنیے بھوت، پریت اور جنات کی خوفناک کہانیاں. کیا ہیومن بینگز کے پاس کوئی سپر پاورز ہوتی ہے، اسپریچولی ہوتی ہے، یا کوئی فزیکل سینس کے تھرو سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ کیا صرف بلیسڈ پاورز ہوتی ہے یا کرس بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں پر؟ کرس بھی ہوتا ہے. جیسے بلیسڈ ہوتا ہے نا پاورز، ویسے کرس بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ یا تو نہ چاہتے ہوئے نہ کرتے ہوئے بھی کسی ایسے کام میں شامل ہو جاتے ہیں جن پر یہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو کرس کر دیتی ہیں، مطلب وہ ان سے افیکٹ ہوتی ہیں. پھر ان کو وہ اس چیز کے انتقامی کارروائی کی صورت پہ ان پر کچھ اس قسم کا وبال آتا ہے کہ وہ اس سے نکل نہیں پاتے. ایسے کئی چیزیں سامنے آئیں جنہوں نے ان کو ایسا، جیسے میں نے شاید ایک واقعہ سنایا تھا کہ اکثر جیسے پیڑوں پہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے، دوپہر میں، ویرانے میں، اندھیرے میں، ایسی جگہوں پہ جہاں ویرانہ ہوتا ہے وہاں کہیں نیک جنات بھی ہوتے ہیں، بزرگ عبادت گزار. ہمارے یہ لوگ، اچھا دیکھیں ایک بات ہے جو ہم پہلے جنرلی سنتے تھے، ہمیں اس کا لاجک پتہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں لوگ ہمیں. تو وہ بتاتے تھے کہ یہ جیسے دوپہروں کو ہم لوگ میل ہمارے یہاں زیادہ تر کہ اگر ان کو رفع حاجت محسوس ہو رہی ہے، پیشاب محسوس ہو رہا ہے، تو وہ کسی بھی درخت کے نیچے کھڑے ہو کے آزادی سے یہ اپنا حق استعمال کر لیتے تھے. ہاں اب تو پھر بھی چیزیں تھوڑی سی اس معاملے میں مینرزم یا اس میں، لیکن ابھی بھی دیہاتوں میں بھی لوگ بہت کرتے ہیں. اکثر جنات کا بسیرا ہوتا ہے. ایسی جگہیں وہ ناپاکی ان پہ جب چھینٹیں گرتی ہیں تو وہ اس چیز کے لیے ہماری تو، بلکہ وہ میری کزن تھی، وہ تو چھوٹی تھی، دوپہر کے وقت کھیل رہی تھیں، تو انہوں نے خوشبو بھی ذرا کوئی لگایا ہوا تھا. جمعے کا دن تھا، عطر بھی چھوٹی بچیوں کو نہیں لگایا جاتا تھا، خوشبوئیں اٹریکٹ کرتی ہیں ان چیزوں کو. پھر یہ لوگ کوئی چیز اتارنے کے لیے پتھر مار رہے تھے درخت پہ، اور وہاں بیٹھے جنات ہوئے تھے. اور اس چیز سے غصے میں آ کے انہوں نے ان پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس کا اس طرح کیا تھا کہ وہ مطلب اس ٹائم کو 15-16 سال کی تھیں، اور وہ اس طرح دوپٹہ پکڑتی تھی، ایسے کرتی تھی اور پورے پورے دوپٹے کھا جاتی تھی. اور کتنے دوپٹے، کانچ کی چوڑیاں ایسے توڑ کر چبا جاتی تھی. تو وہ پھر جب ان کو ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہ آئے، وہ کہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اور کانچ کی چوڑیاں اندر جائیں تو اندر سے کاٹ کوٹ دیتی ہیں، لیکن بظاہر اندر جا کے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھیں، لیکن جاتی کہاں تھیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے پھر جب پڑھائی کی تو وہ اس نے برجن نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے پتھر مارے ہیں، تو غصے کا اظہار کیا. تو پھر جاتے جاتے ہمارے گھر میں، کیونکہ وہ تھیں تو ابو کا گھر تھا ہمارا پرانا، تو وہ انہوں نے کہا میں جاتے جاتے نشانی دے کے جاؤں گا اپنی، تاکہ انہوں نے کہا کہ اچھا تم، پھر وہ بتانا بھی چاہتا تھا کہ میں ہوں اور اب میں جا رہا ہوں، اپنی کوئی پریزنس شو کرنا چاہتا تھا. تو مجھے بہت مطلب جو بتایا ابو وغیرہ نے، آنکھوں دیکھی بات ہے یہ کہ وہ کزن بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ہی پڑھ کے انہوں نے دم کیا، ہمارے ڈرائنگ روم کی چھت کا ایک کونا پورا فٹ اسٹیپ نیچے گر گیا، چھت گر گئی اتنے پورشن کی صرف. وہ اس میں ہمیشہ ایک ڈفرینٹ ٹائل لگی ہوئی تھی جو ساری زندگی اس چیز کو یاد دلاتی رہی کہ یہ ڈفرینٹ، یہ نشان ان کی ہے. اور اسی طرح سے میری اماں نے بھی ایک کہانی سنائی تھی کہ ان کی کزن پر بھی کسی کا سایہ ہو گیا تھا، اور ان کے بہت لمبے بال تھے، اور جنات نے یہی کہا کہ ہم کوئی نشانی دے کے جائیں گے، اور انہوں نے ان کے بال بس اتنے سے کر دیے تھے، بال کاٹ گئے تھے ان کے، اور ان کے بال نہیں پڑے. میری ایک کزن کے ساتھ ہوا تھا، وہ ان کی بہت لمبے بال تھے، وہ دونوں دو چٹیاں بناتی تھیں. تو وہ اسی طرح دوپہر میں کھیل رہی، ان کو کوئی نظر آیا، وہ پرانا درخت تھا ان کے گھر برگد کا، تو وہ اس کے پیچھے کوئی آدمی کھڑا نظر آیا جو بلا رہا تھا، تو یہ ڈر کے بھاگ گئی. تو پھر وہ 2-3 دوپہریں ان کو درخت کے نیچے پیچھے سے نظر آتا تھا اور کہتا تھا بال دے دو مجھے، بال دے دو اپنے. تو وہ ڈر کے نا، انہوں نے پہلے تو آپس میں کزنس نے ڈسکس کیا. تیسرے دن انہوں نے اصل میں کوئی پھپھو کو بتایا، تو پھپھو نے کہا تم نے آئندہ دوپہر میں یا اس ٹائم بال کھول کے یا اس طرح برگد کے پیڑ کے نیچے نہیں جانا. انہیں پتا تھا اس میں کوئی چیز ہے، تو وہ انہیں جانا چھوڑ دیا. تو ایک رات وہ سوئیں، صبح اٹھیں تو ایک پوری گت موجود تھی اور پوری گت یہاں سے غائب تھی. وہ چیخے مارے روئیں، اتنے لمبے لمبے بال، ایک پوری گت موجود
اور ایک یہاں سے بالکل باقاعدہ جیسے کاٹی گئی ہے اور غائب. یہ وہی والی بات نا کہ نشانی مطلب ان چیزوں کی بہت ساری اس طرح کی. اور جس طرح مطلب ان چیزوں کا ہوتا ہے وہ روحانی, جیسے آپ کو کوئی اللہ نے ویژن دے دیا ہے, کوئی روحانیت دیتی ہے, کوئی اچھا بزرگ آپ سے اٹیچ ہو گیا ہے, وہ آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے, آپ کے کاموں میں برکت بھی ہوتی ہے, ترقی بھی ہوتی ہے, دوسرے لوگوں پہ روب دبدبا بھی آتا ہے. یہ بھی ایک ہوتی ہے نشانی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کو غصہ بھی ان پہ ہوگا, لیکن وہ جیسے سامنے آتے ہیں وہ دوسروں کو اتنا مطلب آپ ان کے سامنے چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں بول سکتے, مسمرائز ہو جاتے ہیں ان کے سامنے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اتنی نیک چیزیں ہوتی ہیں یا وہ بلیسڈ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اسپرچولی کہ ان کا ایک دھاک بڑھ جاتی ہے, ان کو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی عزت کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں.